بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب بہن بھائیوں ساری طرف السلام علیکم. امید کرنے ہیں کہ سب بہن بھائی ٹھیک ہو, سنجیت رہن, خوش رہن, آباد رہن, ہستے رہن, مسکراندے رہن. اللہ پاک انہوں نے خوش رکھے. تے نماز پڑھ لیے, قرآن پاک بھی پڑھ لیا ہے. تے ہن بچے سکول مسجد چوں آن والے ہیں تے انہوں نے سکول جانا ہے. تے ناشتہ اسی بنانا نہیں ہے تاکہ بھی ناشتے کا راشن پانی گھر نہیں آئی. ناشتہ بنانا نہیں تو بچے سکول جان والے ہیں. انہوں نے وردیاں استری ہوئی پہ بچوں نے سکول بھیج کے پھر سارے گھر کی صفائی وغیرہ کرسا ہے. تے اج مولا مشکل کشا دا معاوضہ بنانا ہے. تے اندر واسطے باہروں چیز بھی لین جانا ہے, مٹھائی لین جانا ہے اندر واسطے. تے امید کرسا ہے کہ اج دے ولاگ دے نال رہیا ہے سب بہن بھائی. بچے سکول جا رہے ہیں. اسد سلام کرو. السلام علیکم. سکول جا رہے ساڈے واسطے دعا کیتی کرو. ویریس السلام علیکم. ساڈے سکول جا رہے ساڈے واسطے دعا کیتی کرو. السلام علیکم. سکول جا رہے ساڈے واسطے دعا کیتی کرو. چلو سکول رات نو ساڈے لے بارش ہوئی ہے. ویکھو ہن بھی بدل ہیں, کافی موسم خراب ہے پیا. رات نو کپڑے دھوتے ہیں وہ بھی سارے گلے ہو گئے. جھاڑو میں کہ دے لگی برتن تالے پے ہوئے نے کیونکہ میں ساڈے رات بھی کوئی نہیں. میں پہلے جھاڑو دے لگی, کمرے میں صفائیاں کیتیاں, جھاڑو دے پے ہاں. بچے سکول چلے گئے ہیں. تے ہن میں پھر جدوں بجلی آئی تو برتن دو دھونے چلو جھاڑو وغیرہ تو دے لگی. جی ہن میں جا رہی ہوں مٹھائی لین واسطے. مٹھائی لے کے آنے ہیں تے پھر مولا مشکل کشا دا معاوضہ پڑھانے ہیں تے انہاں دی نیاز دلوانے ہیں. لے آنے ہیں, کم شم کر لیا, برتن رہ گئے ہیں, لائٹ آئی کوئی نہیں. تو میں کہ چلو پھر مٹھائی تو لے آنے ہیں, مولا مشکل کشا دا معاوضہ تو پڑھا لینے ہیں. پھر رہتا تھا جو بہت ہی غریب تھا. وہ لکڑیاں بیچ کر اپنے بال بچوں کا گزارا کرتا تھا. ایک دن اپنی لڑکی سے کہنے لگا کہ بیٹی ہمسائے کے گھر سے سگریٹ لا دو. جب لڑکی سگریٹ چلانے کے لیے گئی تو اس نے دیکھا کہ ہمسائے عورت کلیجی بھون رہی ہے. اس لڑکے کا دل کلیجی کھانے کو چاہا, لیکن اس عورت نے توجہ نہ کی. لڑکی نے دروازے سے باہر آ کر سگریٹ کو بجھایا اور پھر سگریٹ سلگانے کے لیے اندر چلی گئی. یہ اس لیے کہ کیا کہ شدید اب کی دفعہ ہمسائی عورت مجھے کلیجی کھانے کے لیے دے دے, مگر پھر بھی اس نے کلیجی کھانے کو نہ دی. لڑکی مایوس ہو کر گھر چلی آئی. اتنی دیر میں سگریٹ سلا کر آدھی رہ چکی تھی. جب باپ کو سگریٹ دی تو اس نے کہا, بیٹی خود آدھا سگریٹ پی آئی ہو کیا؟ کہا, نہیں ابا جان, ہمسائے کلیجی بھون رہی تھی اور میرا دل کھانے کو چاہتا تھا, اس لیے میں بار بار سگریٹ کو جلانے کے لیے جاتی تھی کہ شدید مجھے وہ عورت کلیجی کھانے کے لیے دے, مگر اس نے مجھے نہیں دی. بابا جان آپ میرے لیے کل ضرور کلیجی لائیں. لکڑہارا نے کہا, بیٹی ہمارے گھر میں تو اتنے پیسے نہیں کہ ایک ماچس ہی خریدی جا سکے. میں کلیجی کہاں سے لاؤں؟ لڑکی نے کہا, بابا جان کل ضرور کلیجی لائیں. مگر لکڑہارے نے کہا, اچھا بیٹی 2 دن کچھ نہ کھاؤ, میں 2 دن کی لکڑیاں جمع کر کے اور تم کو کلیجی لا دوں گا. لڑکی نے بھی منظور کر لیا. لکڑہارا جنگل میں جا کر لکڑیاں جمع کر کے رکھا آیا. دوسرے دن جب جنگل میں گیا تو دیکھا کہ لکڑیاں جو اس نے جمع کی تھی جل کر راکھ ہو چکی تھی. وہ دیکھ کر رونے لگا. روتے روتے غاش قادری علم غاش دیکھ کر ایک نقاب پوش کھڑے ہوئے اور زمین سے چاند سگریٹ اٹھا کر کہتے ہیں کہ یہ لو, جب ان کو بعد ہو تو مشکل کشا کا ختم ضرور دلانا. جب لکڑہارا ہوش میں آیا تو دیکھ کر وہ سگریٹ اس کے ہاتھ میں تھا. اس نے وہ جیب میں ڈال لیے اور گھر چلا آیا. جا کر دروازے کے پیچھے چھپ رہا. بیٹی نے دیکھ کر باپ کو گئے ہوئے دیر ہو گئی ہے. وہ باہر آئی, دیکھا کہ باپ دروازے کے پیچھے چھپا ہوا ہے. کہا, بابا جان اندر آ جائیں. باپ نے کہا, بیٹی مجھے تم سے شرم آتی ہے. وعدہ کر کے گیا تھا کہ تمہارے لیے ضرور کلیجی لاؤں گا, لیکن تمہاری لکڑیاں جل کر راکھ ہو گئی. بیٹی نے کہا, بابا جان آپ اندر آ جائیں, کریم بہت کچھ دے گا. جب شام ہوئی لکڑہارے نے جیب میں ہاتھ ڈالا, وہی نگیز نکال کر بیٹی کو دیے کہ لو ان سے کھیلو. لڑکی نے لے کر ایک کمرے میں پھینک دیا.
आलस बाद जब लकड़हारे की बीवी नमाज पढ़ने के लिए उठी तो देखा कि कमरे में हर तरफ रोशनी ही रोशनी दिखाई देती है। डर कर बाहर आई लकड़हारे से कहा कि हमारे कमरे में हर तरफ आग लगी हुई है। लकड़हारे ने कहा, कमरे में जो हाथ चमक रहे हैं। उसने उन पर चादर डाल दी। सुबह एक हीरे की जो हीरे के पास गया और कहा, ये हरीम खरीद लो, इसकी कीमत मुझे दे दो। जो पैसे कीमत हीरा देख कर हैरान रह गए। लकड़हारे से कहा, घर से बोरियां ले और जिस कदीम उसे उठाई जाए, बाहर कर जाओ, ये इसे मेरे कीमत में है। लकड़हारे से जिस कदमों बोरियां उठागी वो ले गए और ज़मीन खरीदी जहाँ मौला मुश्किल कुशा ने उसे ज़मीन दे थे। इसने वहाँ एक नहायत ही शानदार महल बनवाया। इसमें नहायत आराम और आसाइश की ज़िंदगी बसर करने लगे। एक दिन लकड़हारा अपनी बीवी से कहने लगा, अब मुझ पर हज वाजिब हो गया है, मैं हज करने जा रहा हूँ। मेरे भाई हर महीने मौला मुश्किल कुशा का ख़त्म ज़रूर दिलाना। चंद दिनों के बाद लकड़हारे की बीवी ने अपनी बेटी से कहा, जाओ 7 किस्म की मिठाई लाओ, इस पर मौला मुश्किल कुशा का ख़त्म दिलाएं। बेटी ने कहा, माँ अब तो हम बहुत ही अमीर हो गए हैं, हमने रंग की मिठाई पर ख़त्म दिलाते। वालिदा खामोश हो रही। कुछ दिनों के बाद दोनों माँ बेटियाँ हमाम में गुस्ल करने के लिए गई कि यह फाइल हुआ कि हमाम को खाली किया जाए, क्योंकि बादशाह की मलका और बेटी हमाम में गुस्ल करने के लिए तशरीफ़ ला रही हैं। चनाचा सब लोग चले गए, लेकिन लकड़हारा की बेटी और बीवी ना गई। इन्होंने कहा कि हम तो मलका से भी ज़्यादा अमीर हैं, हम नहीं जाएंगे। ऐसी सना में और शहजादी तशरीफ़ लाई। इन्होंने सुना हुआ था एक लकड़हारा बहुत ही अमीर हुआ है। जब लकड़हारे की लड़की हमाम से बाहर निकली तो शहजादी ने देख के उसके गले में बहुत ही कीमती के मोतियों का हार देखा। शहजादी ने पूछा, क्या ये हार तुमने कहाँ से लिया है? लकड़हारे की लड़की ने कहा कि आओ हम तुम्हें सलासिया बना दें, या ये हार तुम ले लो है, घर में जाकर और पहन लोगी। शहजादी ने कहा, हम तुमसे सहेली बन गई हैं, इसलिए तुम हमारे घर ज़रूर आया करो। एक दिन लकड़हारे की लड़की शहजादी से मिलने के लिए गई तो शहजादी गुस्ल कर रही थी। जब गुस्ल कर बाहर आई तो नौकर से कहा कि कोठी से मेरा हार भी लाओ। नौकर ने कोठी पर हार देखा तो गायब था। शहजादी को मिलिया गया। उसने लकड़हारे की बीवी और बेटी से पूछा कुछ की तो इन्होंने कहा कि जब हम गरीब थे और हमने उस वक्त भी चोरी नहीं की, अब हमने चोरी क्यों करनी थी। लेकिन बादशाह को यकीन न आया। उस वक्त हुक्म दिया कि दोनों माँ बेटी को कैद में डाल दो और दिन के घर के आगे एक दीवार खड़ी कर दी जाए। अगर जब लकड़हारा हज करने के लिए गया, रास्ते में डाकुओं ने सब कुछ लूट लिया और वो बगैर हज के ही वापस लौटा आया। आकर देखा कि महल के आगे दीवार खड़ी है। लोगों से पूछा कि मेरे अहल खाना कहाँ है और मेरे महल के आगे दीवार क्यों खड़ी है। लोगों ने तमाम वाक़या बयान किया। लकड़हारा बादशाह के पास आया। तुम माजरा सुना? बादशाह से कहा कि चोरी तो इन्होंने उस वक्त भी नहीं की थी जब बहुत ही गरीब थे, अब क्यों करनी थी। बादशाह किसी तरह न मान। लकड़हारे ने कहा, अगर उनको कैद से रहा नहीं गया तो मुझको भी कैद कर लें, क्योंकि मेरी गैरत ये गवारा नहीं करती कि मेरी बीवी और बेटी कैद में रहें और मैं घर में बैठूं। चनाचा मगर लकड़हारा को भी कैद कर लिया गया। जब रात हुई, लकड़हारा ने अपनी बीवी और बेटी को बुलाया और पूछा कि मेरे जाने के बाद मौला मुश्किल कुशा का ख़त्म दिलाती रही
ہو؟ انہوں نے کہا نہیں۔ لکڑہارے نے کہا بس یہ اسی کو کی سزا ہے۔ تمام رات توبہ کرتے رہے اور روتے رہے۔ جب نیند آ گئی تو علم خواب میں دیکھا کہ نقاب پوش تشریف لائے اور فرماتے ہیں کہ تمام نظردید بھی بھول گئے تھے، اس لیے عذاب الہی کا نزول ہوا ہے۔ لکڑہارے نے کہا میرے پاس زندہ دینے کے لیے پیسے موجود نہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ اپنے بستر اٹھاؤ، نیچے سے پانچ پیسے برآمد ہوں گے، ان کی شہزادی برآمد ہوں گے، 5 پیسے برآمد ہوں گے، 5 پیسے برآمد ہوں گے، ان کی شہزادی کو ختم دلانے تمام مصیبت ٹل جائے گی۔ صبح جب لکڑہارا بیدار ہوا، اپنے بستر اٹھایا، 5 پیسے برآمد ہوئے۔ قہر خانے کے دروازے پر کھڑا ہو گیا۔ ایک نوجوان لڑکا گھوڑے پر آتا ہوا دیکھا۔ اس سے کہا لڑکے مجھے 5 پیسے کی شیرانی لا دے۔ اس نے کہا بوڑھا قید بھی ہو گیا ہے پھر بھی شیرانی کھاتا ہے، میری تو آج شادی ہے، میں بازار سے مہندی خریدنے جا رہا ہوں، اس لیے میں تمہارے کام نہیں کر سکتا۔ لڑکے یہ کہہ کر ابھی چند قدم ہی بڑھا تھا کہ گھوڑے سے گرا اور گرتے ہی مر گیا۔ جب لڑکے کے باپ کو معلوم ہوا کہ میرا جوان بیٹا مر گیا تو وہ روتا ہوا قہر خانے کے دروازے سے گزرا۔ لکڑہارے نے وہی سوال کیا کہ مجھے 5 پیسے کی شیرانی لا دو۔ اس آدمی نے کہا میرے ساتھ جو ہونا تھا وہ ہو گیا، وہ ہوا گزر ہے، میں کیوں نہ اس قیدی کا کام کر جاؤں۔ چنانچہ اس شیرانی لا کر دی، اس پر مہلک ختم دلایا۔ لکڑہارے نے اس آدمی سے پوچھا کہ تم اتنے عذاب کیوں ہو؟ اس نے کہا کہ میرا جوان لڑکا مر گیا ہے اور آج اس کی شادی تھی۔ لکڑہارے نے کچھ شیرینی اسے دی اور کہا کہ اس کو پائی میں حل کر کے لڑکے کے منہ میں ڈال دینا۔ چنانچہ اس آدمی نے ایسا ہی کیا۔ یوں ہی پانی کا قطرہ لڑکے کے حلق میں اترا، کلمہ پڑھتا ہوا اٹھ بیٹھا۔ آدھا دوپہر کے وقت جب بادشاہ کھانا کھانے کے لیے بیٹھا تو دیکھ کر ایک خوبصورت چڑیا منہ میں ہار لیے آ رہی ہے۔ چڑیا نے ہار اسے کونٹی پر رکھ دیا۔ بادشاہ دیکھ کر حیران ہونے لگے، اس میں ضرور کوئی راز پوشیدہ ہے۔ اس وقت لکڑہارے کو پڑا۔ لکڑہارے نے رات کا تمام واقعہ بادشاہ کو گزارا کیا۔ بادشاہ بہت خوش ہوا، تاج اتار کر لکڑہارے کے قدموں پر رکھ دیا اور کہا آپ میرے باپ اور میں آپ کا بیٹا ہوں، جب تک زندہ رہوں گا آپ کی خدمت کروں گا۔ خاندان علم سے دعا ہے کہ جس طرح لکڑہارے کی مشکل آسان ہوئی، اس طرح تمام مومنین مومنات کی آئمت ہماری مشکل حل ہو جائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہر دی مشکل آسان کرے۔ دعا مانگی اللہ تعالیٰ ہر مسلمان دی جو مشکلیں آسان کرے بس۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا اللہ جس واسطے پڑھایا گیا آج بارکت قبول و منظور عطا فرما۔ آمین۔ یا اللہ جتنے بھی مسلمان پریشان ہیں انہوں نے پریشانی دور عطا فرما۔ یا اللہ جس واسطے واجب نے پڑھایا گیا اس واسطے بارکت قبول و منظور عطا فرما، آمین۔ آمین وصلی اللہ۔